بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم قال إذ شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمارے پیشوا ایسے بنائے ہیں جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کے لیے اقدامات بھی انجام دیتے ہیں. ہمارے سب کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی قرآن میں احکام ہیں، جتنی بھی قرآن میں باتیں ہیں، جتنے بھی قرآن کے موضوعات ہیں، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی قرآن کا اگر ہم دقت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیں اور ایک اجمالی نگاہ ڈالنا چاہیں تو ہمارے پانچویں آقا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ 4 مختلف حصوں میں، 4 برابر حصوں میں، جس کو آپ 25% کہہ سکتے ہیں، جس کو 1/4 کہہ سکتے ہیں، ایک ربع عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو قرآن مجید 4 چیزوں کے بیان کے لیے آیا ہے. ربع فینا، پورے قرآن کا 1/4 حصہ ہم اہل بیت کی عظمت میں بیان ہوا ہے. ربع فینا، پورا 1/4 حصہ اہل بیت کی عظمت کے لیے بیان ہوا ہے. کہیں آیت تطہیر کے ساتھ ہماری طہارت کا بیان کیا گیا ہے، کبھی آیت تبلیغ کے ساتھ ہماری ولایت کا اعلان کیا گیا ہے، کبھی آیت ولایت کے ساتھ ہماری سچائی اور صداقت کا اعلان کیا گیا ہے، کبھی سورہ دہر میں ہمارے طریقہ کار وسعیکم مشکورا قرآن نے کہہ کر ہم اہل بیت کا شکریہ ادا کیا ہے، کہیں سورہ کوثر میں اہل بیت کے تعارف میں بتایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو جناب سیدہ عطا کی. تو گویا قرآن کا 1/4 حصہ معصوم کے فرمان کے مطابق ہم اہل بیت کی عظمت میں نازل ہوا. اور ابن عباس کی گواہی موجود ہے کہ 300 سے زیادہ آیات صرف امیر المومنین کی شان میں آئی. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس اس سلسلے میں تو پہلا ربع، پہلی 1/4 ہو گئی کہ قرآن مجید کا 1/4 حصہ ہم اہل بیت کی عظمت، ان کی شان اور ان کی فضیلت میں آیا ہے. ربع لأعدائنا، ایک حصہ 1/4 حصہ ہمارے دشمنوں کے لیے آیا ہے. جتنا ہمارا تعارف کیا گیا ہے اتنی ہی ہمارے دشمنوں کی پہچان کروائی گئی. کہیں منافق کہہ کے، کہیں کافر کہہ کے، کہیں ان کے کردار کی مختلف باتیں بیان کر کے، کبھی ان کے کسی اور عنوان سے تذکرہ کر کے. میں آج انشاءاللہ آج والے خطبے میں اسی ایک نقطے پر بعد میں وضاحت کرتا ہوں، زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، زیادہ تشریح کے ساتھ بحث کرتا ہوں. معمولاً اس پہ بات زیادہ نہیں ہوتی. تو دوسرا حصہ ربع لأعدائنا، 1/4 حصہ ہمارے دشمنوں کے لیے آیا ہے. ربع، ایک حصہ قصص و امثال، کہانیوں میں آیا ہے، قصص قرآن میں آیا ہے،
انبیاء کے واقعات میں آیا ہے، مثالوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، مثل ذکر کیے گئے ہیں، قصص ذکر کیے گئے ہیں۔ ان قصوں میں بہت سارے مشہور قصے جو آپ سنتے رہتے ہیں، ڈیٹیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح جناب زکریا علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرتے ہیں اور وہ ان کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں، اور استاد اور شاگرد کے جو آداب اور طریقہ کار بتائے گئے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں اور ان کے استاد حضرت زکریا ہیں۔ یہی حضرت زکریا جب سرور کائنات کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں اور اصحاب پیغمبر دیکھتے ہیں کہ آج ایک طویل القامت شخصیت جو ہے وہ حضرت کی خدمت میں تشریف لائی ہے، انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ دیکھا حضرت نے ان کا تھوڑا سا استقبال کیا اور انہوں نے عرض کی کہ مولا، میں آپ کی خدمت میں کچھ سوالات لے کے آیا ہوں اور میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میرے آقا حسن مجتبیٰ سرور کائنات کی گود میں تشریف فرما تھے، تو سرور کائنات نے اشارہ فرمایا کہ جو چیزیں آپ پوچھنا چاہتے ہو میرے اس بیٹے سے آپ پوچھ لیں۔ تو جناب زکریا نے اللہم صلی جناب زکریا نے گودی سے اٹھایا، ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھے، اپنے سارے سوالات میرے آقا سے پوچھے، سوالات کے جواب لینے کے بعد پھر آئے سرور کائنات کی گودی میں حسن مجتبیٰ کو بٹھایا۔ تو اس وقت سرور کائنات نے سوال کیا، اے زکریا یہ بتائیے کہ میرے بیٹے سے جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا ہے؟ تو اس وقت زکریا نے کہا، مولا کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، آپ بول رہے ہیں یا حسن بول رہے ہیں۔ تو ایک حصہ جو ہے وہ قصص کے حوالے سے، مثالوں کے عنوان سے حقیقتاً دیکھا جائے تو اس میں بھی اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ بھی پوشیدہ ہے، منہا ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے وہ احکام کے لیے ہے، فرائض کے لیے ہے، واجب حرام اور مختلف چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو گویا قرآن مجید کے ٹوٹل 4 حصے جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک حصہ ہے ہمارے اہل بیت کی عظمت میں، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی تعریف میں اور ان کو بیان کیا گیا کہ وہ کیسے ہیں اور ان کی خباستیں کیا تھیں، ایک حصہ قصص اور مثالوں کے لیے ہے، اور ایک حصہ مشتمل ہے احکام اور فرائض پر۔ ان چاروں حصوں میں سے جس طرح میں نے بھی اشارہ کیا ہے، بنیادی طور پر ایک حصہ جس میں اعداء کی بات ہوتی ہے، دشمنان اہل بیت کی بات ہوتی ہے، دشمنان خدا کی بات ہوتی ہے، ان کے تعارف کے لیے ہمارے پاس جب ہم دیکھتے ہیں اپنے فروعات کو تو فروعات دین میں 2 ایسی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کے بعد تولا، تبرہ۔ بنیادی طور پر تولا یہی چیز ہے کہ اہل بیت کے کو پہچانا جائے، دوستان خدا کو پہچانا جائے، اور تبرہ یہی چیز ہے کہ دشمنان خدا کی پہچان کی جائے، دشمنان اہل بیت کی پہچان کی جائے، دشمنان اسلام کی پہچان کی جائے۔ تو وہ جو ہمارے فروعات دین کا حصہ ہے تولا اور تبرہ، حقیقتاً وہ بھی اسی طریقے سے ہے، جیسا کہ ہمارے 12ویں آقا حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، ان کا بھی لقب میں جو 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے معز الاولیاء اور لقب کا دوسرا حصہ ہے مذل الاعداء۔ معز الاولیاء یعنی اولیاء خدا کی عظمت کو بیان کرنے والے امام زمانہ ہیں، اسی طریقے سے مذل الاعداء، اعداء خدا کی ذلت اور ان کی پستی کو بھی بیان کرنے والے جو ہیں وہ امام زمانہ ہیں۔ تو یہی امام زمانہ جن کے ہم منتظرین ہیں، ہم میں بھی یہی 2 خصوصیات ہونی چاہیے، جس کو ہم نے تولا کا نام دیا، جس کو ہم نے تبرہ کا نام دیا۔ بنیادی طور پر تبرہ کیا ہے؟ براءت کا اظہار کرنا دشمنان خدا سے، دوری کا اظہار کرنا دشمنان خدا سے۔ میں پہلے 5 روایت کی روح سے ایک ایسے دشمنوں کا تذکرہ کروں گا جو بالکل ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہو سکتے ہیں، اور رہتے ہیں اور روایات نے ان کا بڑی دقت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے.
ان کے لیے جو روایت کے ابتدائی آغاز حصہ ہے وہ خمس و شدائد للمؤمن، خمس و شدائد، ایک مومن کے لیے 5 دشمن اس کے ہوتے ہیں. اور آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے جن دشمنوں کا تعلق ہمارے اپنے ساتھ ہے، کچھ دشمن ایسے ہوں گے جو ہم میں شامل نہیں ہوں گے، کچھ دشمن ایسے ہوں گے جو ہمارے اندر موجود ہیں، تو ان دشمنوں کو ہر صورت میں کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ سے دور ہٹائیں. چونکہ اگر ہمیں پہچان ہو جاتی ہے تو ان کو دور ہٹانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلا دشمن بڑا عجیب دشمن ہے، روایات میں بیان ہوا ہے، میں بھی قرآن مجید سے اس کی جو ہے وہ کچھ علامتیں، کچھ مثالیں، کچھ نشانیاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ ہے المؤمن یحسد، حسد کرنے والا مومن. اس کو بھی دشمن کہا گیا ہے. اچھا آپ حیران ہوں گے، یار ہے مومن اور پھر وہ حسد بھی، اور اس کو دشمنی کے عنوان سے بھی کہا جا رہا ہے. بالکل ایسا میں سب سے بارز مثال، اس کی سب سے بڑی مثال سامنے رکھتا ہوں تاکہ بالکل واضح ہو جائے. حضرت یوسف کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مومن تھے، نبی زادے تھے، نبی کی اولاد تھی، لیکن ایسے مومن تھے المؤمن یحسد، جو اپنے بھائی کے ساتھ حسد کرتے تھے، جو اپنے بھائی کو دور رکھتے تھے. اپنے بھائی چونکہ سرور جناب یعقوب کو بہت پیار تھا تو لہذا اس پیار کی وجہ سے وہ ان سے اتنا حسد کرتے کہ آخر کنویں میں ڈالا. صرف کنویں میں نہیں ڈالا، 40 سال متواتر، پورے 40 سال باپ بیٹے کو جدا کر دیا. بیٹا کون سا؟ یوسف جیسا. بابا کون سے؟ یعقوب جیسے. تو وہ کون تھے؟ وہ برادران یوسف تھے. وہ کافر نہیں تھے. قرآن نے کسی جگہ پہ بھی ان کے کفر کی تذکرہ نہیں کیا، ان کے غیر مسلم ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے غیر مومن ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو سارا بیان کیا. تو ایک پہلا ہمارا دشمن ہے المؤمن یحسد. یہ جو حسد کرنے والا مومن ہے بہت بڑا دشمن ہے. ہمیں جہاں باقی چیزوں کی پہچان کی ضرورت ہے وہاں اس دشمن کی بھی پہچان کی ضرورت ہے. دوسری مثال بھی میں قرآن مجید سے اپنی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. قابیل حضرت نوح کا بیٹا ہے. قرآن میں کسی جگہ پہ بھی قابیل کے کفر کی بات نہیں ہوئی. قابیل کے قتل کی بات ہوئی ہے، لیکن قتل اس نے کب کیا؟ جب بھائی کے خلاف حسد اس کے اندر پیدا ہوا. بھائی کی عظمت کے خلاف جو ہے وہ حسد اس کے اندر آیا تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ بھی وہ ہے المؤمن یحسد، ایسا مومن ہے جو اپنے بھائی کو. تو یہ 2 مثالیں اتنی بارز ہیں، اتنی روشن ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور مثال کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بعض روایات میں بھی اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم کوشش کریں کہ قل اعوذ برب الناس کا ورد کریں، قل اعوذ برب الفلق کا ورد کریں، یا وہ معصومین نے جو طریقے بتائے ہیں کہ اگر کسی کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے تو اس حسد کی دوری کے لیے ہم کیا کریں. بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی تمام چیزوں کو ہر کسی کے سامنے آگاہ نہ کریں، اپنی تمام چیزوں کا تذکرہ ہر وقت اپنے سامنے نہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ سے حسد نہ ہو جائے، لوگوں کو آپ سے بغض نہ ہو جائے، لوگوں کو آپ سے عداوت نہ ہو جائے. تو بہرحال پہلی قسم ایسی ہے جو انسان کے اندر اپنا دوست ہے، بھائی ہے، قریبی ہے، عزیز ہے، بھائیوں سے بڑھ کر تو رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ ایسے آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں. 3 چیزیں ایسی کہی گئی ہیں جو زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. ایک حسد ہے، ایک کینہ ہے، ایک سوء ظن ہے. تو لہذا ہمیں سب سے پہلی یہ پہچان کرنی ہوگی کہ ہمیں ایسا مومن سے بھی بچنا ہوگا یحسد جو ہم سے حسد کرتا ہے. یا ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کسی سے کتنا حسد کر رہے ہیں. تو کیا دوسروں پر ہم توقع کریں کہ وہ چھوڑ دے؟ ہم جو حسد کر رہے ہیں ہم کس حد تک اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کتنا اس کو ترک کر سکتے ہیں، چونکہ اس کو دشمنی کے طور پر جو ہے نا روایات نے بیان کیا ہے. دوسری چیز البتہ یہ ظاہری طور پر ہمارے اندر نہیں ہے، المنافق یبغض. پہلا دشمن مومن جو حسد کرتا ہے، دوسرا منافق ہے جو بغض رکھتا ہے. منافق کا لفظی معنی اگر وہی کریں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، دکھاوا کچھ اور ہے، اور اس کا جو ہے وہ اظہار کسی اور چیز کا کرتا ہے، تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گی تعریف کہ ہمارے اندر کوئی اگر اس طرح کی 2
رخی چیزیں اگر پائی جاتی ہوں گی یا خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیزوں کا اگر وجود ہمارے اندر ہوگا تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا نقصان دہ امر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں بھی اس کو جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھ لے، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے منافق۔ قرآن مجید میں کافر کے نام کی بھی صورت آئی ہے، سورۃ الکافرون۔ منافق کے نام کی بھی یہ پیچھے بھی لگی ہوئی ہے سورت، جمعے والے دن آپ پڑھتے ہیں۔ منافق کے نام پہ صورت آئی ہے سورہ منافقون۔ جو کافر کے نام کی صورت ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، وہ صرف 1.5 سطر کی صورت ہے، 1.5 سطر کی صورت قرآن مجید میں، اور جو منافق کے نام کی صورت آئی ہے وہ 1.5 صفحے کی صورت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ منافق کتنا خطرناک جو ہے وہ دشمن ہے۔ اس دشمن سے ہمیں بھی بچنا ہے اور اس دشمن سے دور رہنے کے لیے ہمیں بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ منافق کی خامی یہ ہے کہ وہ ہم جیسا بن کر ہمارے اندر جو ہے وہ گھس کر یہ امور انجام دیتا ہے۔ شیخ سعدی بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت اچھی اچھی حکایات لکھی ہیں۔ ان کی حکایات میں ایک حکایت یہ ہے کہ جنگل میں جو ہے وہ یہ اطلاع ہو گئی کہ کوئی دشمن ہمارا لوہا جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور اس لوہے کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا، ہمیں کاٹ دیا جائے گا، ہمیں اس طرح کا کیا جائے گا۔ تو درختوں نے سوچا، شیخ سعدی یہ حکایت بیان کی ہے، درختوں نے سوچا بھئی لوہا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لوہا ہمارا کیا کر سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسے اطلاع دی گئی کہ لوہا جو کلہاڑی بنی ہے اس کا دستہ، ایک لکڑی جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد شیخ سعدی کہتے ہیں اس وقت درختوں نے کہا جی اب ہم نہیں بچ سکتے، چونکہ ہمارے اپنے جو ہے وہ ایک حصے نے جو ہے وہ تعاون کر دیا ہے اس لوہے کے ساتھ، جب تک یہ اس کے ساتھ شامل نہ ہوتا ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو منافق ایسا ہوتا ہے کہ جو خود بخود ہم میں گھس کر اپنے آپ کو ہم جیسا شو کر کے پھر وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور نقصان پہنچانے کے لیے آگے کی حد تک وہ چلا جاتا ہے۔ ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کا درود بھیجیے گا۔ تیسرا کہا گیا الکافر تقاتلو، کافر جو آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ایران اور اسرائیل و امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے کفر ہیں اور اعلان جنگ کیا ہے، تو وہ مومن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا نمونہ آپ نے دیکھا، دنیا حیران ہوتی ہے کہ اسرائیل جس کو تقریباً 70 سال کے قریب ہوئے وجود میں آئے ہوئے، 8,000 کے قریب اس نے دانشور، سائنسدان، ڈاکٹر، پڑھی لکھی شخصیات، ان کا یہ قاتل ہے ان مہینوں کے اندر۔ پبلک کا تو بے انتہا، غزہ میں آپ دیکھیں بچوں کا کس طریقے سے قتل۔ باقی یہ وہ دشمن ہے جو بالکل آپ کے سامنے ہے۔ یہ منافق سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ منافق ہم میں ہے اور ہمارے اندر رہ کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے، تو ہمارا ایک دشمن کو کافر کو بتایا گیا ہے یقاتلو، جو آپ کے ساتھ قتال کرتا ہے۔ ایران والی جنگ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کافر سپر پاور ہونے کے باوجود، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، لیکن اسلام کے جو حقیقی وارث ہے، جو حقیقی مومن ہیں، وہ ان کے سامنے ایسے ڈٹ کے کھڑے ہیں، ایسے ڈٹ کے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ آج فرق ہی نہیں رہا کہ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، غیر مسلمان کہہ رہا ہے، اہل سنت بھائی کہہ رہے ہیں، اہل تشیع کا کوئی فرد ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے۔ اگر وہ آج دنیا میں بہادری کی کوئی مثالیں پیش کرنے کے لیے کسی ملک کا نام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ایران ایسا ہے جو بہادر آدمی ہے، ایران ایسا ہے کہ جس کا اسلام کی لاج رکھ لی، ایران نہ ہوتا تو آج اسلام کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہو جاتی۔ تقریباً یہ وہی باتیں ہیں جو کربلا میں میرے آقا کے متعلق کہی گئی تھی کہ آقا کی وجہ سے جو ہے وہ کربلا میں جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ بچت ہوئی۔ آج کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے لیے اگر کوئی بندہ سامنے آ کے ڈٹ کے لڑ سکتا ہے تو وہ یا حسینی ہوگا یا وہ خود میرے آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر پہلا ہمارا دشمن المؤمن یحسد، دوسرا ہمارا دشمن المنافق یبغض، تیسرا ہمارا دشمن الکافر یقاتل، چوتھا ہمارا دشمن، یہ بھی ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، الشیطان یضل، وہ شیطان جس نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے مہلت لی تھی، اللہ سے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، باقی ہر کسی کی گمراہی کرنے کی میں کوشش کروں گا۔
گمراہی کی حد تک آؤں گا تو آج ہمیں اس شیطان کی گمراہی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی ذلت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور حقیقی طور پر ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ شیطان کی گمراہی بہت زیادہ واقعات یہاں بیان ہو سکتے ہیں، چونکہ ابھی کل 2 دنوں تک جو ہے میرے آقا کی شہادت ہے، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھیں شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ علی ابن حمزہ میرے امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد ترین افراد میں سے تھے، معتمد ترین۔ 30 ہزار درہم، 30 ہزار دینار میرے مولا کو دینے آتے، وہ کہتے جاؤ جی علی ابن حمزہ کو جا کے دے دو، جا کے جو ہے وہ علی ابن مغیرہ کو جا کے دے دو۔ میں ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں، ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ میرے مولا کے وہ صحابی ہیں جو ان کی انتہائی قریب ہیں، انتہائی قربت ہے، انتہائی نزدیک ہیں، امانت دار سمجھے جاتے ہیں، امانتیں ان کو دی جا رہی ہیں، پیسے ان کے پاس رکھوائے جا رہے ہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے اپنے جو ہے واجبات ان کے پاس لے جائیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان واجبات کی حفاظت کریں۔ لیکن شیطان ایسا غالب آتا ہے، جو ہی میرے آقا کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، 8واں امام جو ہے ان کی امامت کا زمانہ آتا ہے، تو یہ دونوں بندے واقفی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا 6 امامی 7 امامی، تو یہ 7 امامی بن جاتے ہیں، یہ ایک نیا فرقہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، سارے پیسے بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون ہیں جن کو شیطان گمراہ کر رہا ہے، یہ کون ہیں جن کا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ ہاں ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں، اگرچہ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، جناب ہو رہے ہیں، تو وہ 10ویں والے دن جو ہے چند لمحے پہلے ایسی منزل کو حاصل کر رہے ہیں جو دیگر شہدائے کربلا کے حصے میں آ رہی ہے۔ جناب زہیر ابن کین ایسی شخصیت ہے جو 1 مہینہ پہلے تقریباً 14-15 بنے گی ذی الحج، 1 مہینہ بھی نہیں بنتا، 20-25 دن پہلے جو ہے وہ شامی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور میمنہ اور میسرہ کے حسین کے جو ہے وہ لشکر کے سالار بن رہے ہیں، سردار بن رہے ہیں۔ تو شیطان جو ہے اس کی گمراہی سے بھی ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارے دشمنوں میں شیطان کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ آخری دشمن جس کا تذکرہ روایات نے کیا، وہ دشمن باہر سے نہیں ہے، اس وقت تک جتنے دشمن کا تعلق تھا وہ باہر کے تھے۔ المؤمن یحسد، باہر بیٹھا تھا مومن اور وہ حسد کی وجہ سے دشمنی ہو رہی تھی۔ المنافق یبغض، منافق باہر موجود تھا، وہ بیٹھ کے بغض کر رہا تھا۔ الکافر یقاتل، کافر باہر بیٹھا ہوا تھا، جنگ کر رہا تھا۔ الشیطان یضل، شیطان جو ہے وہ باہر موجود تھا، وہ ہمیں گمراہ کر رہا تھا۔ آخری جو دشمن کہا گیا، اس کے لیے لفظ بھی بڑا سخت استعمال کیا گیا، النفس یذل، نفس جو مجھے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ میرا اپنا نفس، وہ میرا اپنا ضمیر، وہ میرا اپنا وجود، میرے دل کا حصہ جو مجھے اس حد تک دشمنی میں ابھار دیتا ہے، مجھے بھائی سے بھائی کو لڑوا دیتا ہے، اتنی دشمنی میں ابھار دیتا ہے، وہ حلال و حرام کی پہچان کو اس سے آنکھوں سے ختم ہو جاتی ہے، اتنی دشمنی پہ لے آتا ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ انسان رہنے کی حد تک جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ 5 دشمن ہیں تو معصوم فرماتے ہیں ہمیں ان 5 دشمنوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے، ہمیں ان 5 دشمنوں کا جو ہے پہچاننے کے بعد ان سے دوری بھی اختیار کرنی چاہیے۔ نفس امارہ جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا، ان کے لیے ہمیں غلط چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ خواہشات نفسانی ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کروانے کے لیے تیار ہو جائیں گی، کس حد تک لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گی، ہمیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان 5 چیزوں سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ضرور بچوائیں گے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کا درود بھیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیے دشمن جب
اپنے مختلف کام انجام دیتا ہے، تو میں قرآن مجید کی روح سے کوئی دشمن کے حربے جو ہم پہ استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے جن طریقہ کار کو وہ اختیار کرتا ہے، اور یہاں تک پھر معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ لوگ غدیر کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنے امور کو جو ہے وہ کسی اور طریقے پر لے کے چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو ان دشمن کے حربوں میں سب سے پہلا حربہ جو قرآن کی روح سے وہ بتایا گیا ہے، رہبر کو کمزور کرنا، آپ کے مولا کو کمزور کرنا، آپ کے آقا کو کمزور کرنا، آپ کے جو بھی لیڈر ہے اس کو کمزور کرنا۔ آپ نے قرآن مجید میں بڑی دقت کے ساتھ دیکھا ہے کہ سرور کائنات نے جب کوہ صفا پہ جا کے سب سے پہلی دفعہ اعلان کیا تو لوگوں نے کہا نہیں جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جو بھی بات کریں گے، بے شک آپ کہہ دیں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو ہمیں وہ بھی قبول ہو جائے گا اور ہم مانیں گے، چونکہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، کبھی آپ سے ہم نے جو ہے وہ کسی قسم کی صداقت کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی، آپ امین بھی ہیں، آپ صدیق بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں۔ لیکن جب سرور کائنات نے تعلیم الہی کی بات کی، لا الہ الا اللہ کی بات کی، ان چیزوں کا تذکرہ کیا، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ تو ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ جس زبان سے ہم سرور کائنات کے لیے صادق اور امین کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اب دوبارہ کہیں جی آپ صادق نہیں ہیں، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ امین نہیں ہیں، تو اتنی تو عربوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ زبان کے تو اپنے پکے تھے کہ جو زبان سے ایک دفعہ کسی کو صادق اور امین کہہ دیا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہا۔ لیکن قرآن گواہی دیتا ہے تو انہوں نے اس کے لیے کون سی تعبیر استعمال کی کہ نہ سچائی کی جو ہے وہ کوئی حیثیت رہ جائے اور نہ ہی جو ہے وہ امانت کی کوئی حیثیت رہ جائے، تو انہوں نے دو تعبیریں استعمال کی سرور کائنات کی رہبریت کو کمزور کرنے کے لیے، سرور کائنات کی رسالت کو جو ہے لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے۔ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا انک لمجنون، یہ تعبیر استعمال کی کہ نعوذ باللہ سرور کائنات مجنون ہے، تاکہ مجنون جب لفظ کہیں گے تو مجنون کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مجنون کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو رہبری کی تضحیق کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ کہیں لوگ سرور کائنات کے نزدیک نہ جائیں۔ کبھی ان کے لیے لفظ مجنون یہ قرآن نے استعمال کیا ہے، کبھی ان کے لیے لفظ ساحر، جادو کا لفظ استعمال کیا گیا۔ البتہ یہ دو لفظ تو کافروں نے استعمال کیے، ہماری طرف سے بھی کمی نہیں ہوئی، کسی نے ہذیان کہا، کسی نے کچھ کہا، اس طرح کی تعبیرات جو ہیں وہ استعمال کی گئی، جس میں کوشش کی گئی کہ رہبریت کو جو ہے وہ قیادت کو یا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کمزور کیا جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں آئیں، تھوڑا نیچے اتر کے دیکھیں تو بات اگر علماء کرام کی ہو رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ چھوڑے جی یہ تو سارا پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو یوں ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ اس بزرگ کی شخصیت کو گرا دیا جائے، ان جو ہے وہ اس حیثیت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دو راہ پہ کھڑے ہو جائیں، کہیں جی پتہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی اسی طریقے سے ہے، کوئی پیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ خود جنگ کربلا میں آپ نے دیکھا کہ یزید نے کم از کم جو ہے جو لسٹ ملتی ہے ہمیں کتابوں کے اندر، وہ 26 کے قریب ہیں جو اس زمانے کے علماء نے فتویٰ صادر کیا آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ اس کے بعد جا کے انہوں نے جنگ کی بات کی اور لوگوں کو قائل کیا، اور پھر جب وہ جنگ کرنے لگتے تھے تو کہتے تھے آ جاؤ جی انصار اللہ، آ جاؤ جہاد کے لیے، آ جاؤ اس کام کے لیے، آ جاؤ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی تعبیریں استعمال کر کے کوشش کی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے قیادت کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے، قیادت کے خلاف باتیں کی جائیں۔ جنگ صفین میں آپ نے دیکھا، جنگ صفین میں 11 روزہ جنگ تھی، اتنی بڑی جنگ نہیں تھی جنگ صفین جو امیر شام نے وہ جنگ کی، اور جس میں ڈھیر سارے تعداد میں جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اسی جنگ صفین میں ہی جناب ڈھیر سارے افراد شہید ہوئے، عمار یاسر کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہوئی، اور باقی امور بھی ہوئے۔ ٹوٹل 11 دن کی جنگ تھی، لیکن ہوا کیا اس 11 دنوں میں؟ ایک تو جنگ کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ہاشم مرکال روایت کرتے ہیں کہ ایک میں نے دیکھا یہ شامی ہے لشکر کے اندر، جوان آدمی ہے، نوجوان ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، تلوار اٹھا کے تو پورے لشکر پہ حملہ بھی کر رہا ہے، الوی لشکر پر، اور ساتھ ساتھ زبان سے امیر المومنین کے خلاف بکواس بھی کر رہا ہے، زبان سے جو ہے وہ لغویات بھی بک رہا ہے،
امیر المومنین کے حق میں جو ہے جس طرح کے یہ شامی باتیں کیا کرتے تھے یا خطبے دیا کرتا تھے یہ امیر المومنین کے متعلق. تو ہاشم مرکال کہتا ہے میں آگے گیا, میں نے کہا جی اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو ذرا ایک دفعہ پکڑوں. تو تلوار ماری اس کے ہاتھ کے اوپر, تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میں نے اس تلوار کے اوپر اپنا پاؤں رکھا, تو میں نے اسے کہا ایک منٹ ٹھہر, میں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے. بھائی تو جنگ کر رہا ہے, بکواس کیوں کر رہا ہے, امیر المومنین کے خلاف لغویات کیوں بک رہا ہے, اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا بلغنی ان صاحبکم لا تصلی, ہمیں اطلاع دی گئی ہے علی نماز نہیں پڑھتے. امیر المؤمنین بلغنی ان صاحبکم لا یصلی, وہ نماز نہیں پڑھتے, آپ کے جو ہے وہ صاحب, آپ کے جو ہے وہ سردار امیر المؤمنین نماز نہیں پڑھتے. تو ہاشم مرکال کہتا ہے میں زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی. بھی کس قسم کا پراپوگنڈا ہے, قیادت کو کمزور کرنے کے لیے, ان چیزوں کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں. تو کہا جب میں گھبرایا تو میں نے دیکھا میرے سامنے جو ہے جناب وہ آ رہے تھے میثم تمار تشریف لائے. تو میں نے کہا وہ دیکھو یہ میثم تمار, ان کی پیشانی کے اوپر تم محراب دیکھو, کتنا بڑا محراب ہے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے, نمازیں ادا کرنے کی وجہ سے. اور دوسرا جو ہے وہ کرنی جو ہے اویس کرنی, وہ بھی میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے لشکر سے تلوار اٹھا کے جنگ کرتے کرتے نزدیک آ گئے. تو اویس کرنی جب نزدیک ہے میں نے کہا ان کے چہرے کے اوپر دیکھو, ان دو شخصیات کے چہرے کو دیکھو, ان کے اوپر کتنے بڑے محراب بنے ہوئے ہیں. تمہیں کس نے کہا ہے جن کے نوکر کبھی نماز ترک نہیں کرتے اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ نشان بن جاتے ہیں سجدوں کے, کیسے ممکن ہے کہ ان کا آقا بے نماز ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو؟ تو اس طریقے سے کوشش کی گئی قیادت کو کمزور کرنے کے لیے, قیادت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف باتیں بنائی گئیں, باتیں گھڑی گئی. تو پہلا حربہ جو معمولاً استعمال کیا جاتا ہے قیادت کو کمزور کرنے کا, وہ خود قیادت کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. دوسرا طریقہ کار, دوسرا حربہ جو معمولاً استعمال ہوتا ہے وہ ہے تردید پیدا کرنا, شک میں ڈال دینا, کوئی ایسی باتیں کرنا جس سے لوگ بیچارے پریشان ہو جائیں, پتہ نہیں یہ سچ کہتے ہیں یا نہیں کہتے. پورے 15 سال مسلمانوں نے بیت المقدس, جہاں آج یہ مسئلہ اسرائیل والا کا اور غزہ کے بیچارے مومنین جو نماز پڑھنے سے بھی محروم ہیں, پورے 15 سال مسلمانوں نے سرور کائنات کی قیادت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا. 15 سال کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم آیا, تبدیلی قبلہ کا, کعبہ کو بنایا گیا قبلہ, تو اس وقت جب حکم آیا تو رخ ادھر ہو گیا. تو اب کافروں نے تردید کس طرح شروع کی, وہ جاتے دوسروں کے پاس مسلمانوں سے, کہتے ہمیں ایک بات بتاؤ, تم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف, اب نماز پڑھ رہے ہو خانہ کعبہ کی طرف, تو ہمیں بتاؤ وہ تمہاری نمازیں ٹھیک تھیں یا یہ والی نمازیں جو اب پڑھ رہے ہو خانہ کعبہ کی طرف یہ تمہاری ٹھیک ہے؟ یقیناً ان میں سے کوئی ایک نماز تمہاری ضرور خراب ہے. یا وہ 15 سال جو آپ پڑھتے رہے ادھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, تو وہ اگر وہ ٹھیک تھا بیت المقدس تو چینج کیوں ہوا, خانہ کعبہ کو کیوں بنایا گیا؟ اور اگر خانہ کعبہ ٹھیک ہے تو وہ 15 سالہ نمازیں جو آپ نے پڑھی ہیں تو وہ نمازیں آپ کی کیا بنے گی؟ ان نمازوں کا آپ کے لیے جو ہے وہ کیا حکم ہوگا, آپ کس طریقے سے کریں گے؟ تو اس وقت سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح کی تردید جو کر رہے ہیں, تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور وہ قرآن مجید کی آیت لے کے آئے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, نیکی یہ نہیں ہے تم مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھو, ولکن اللہ بر من آمن باللہ, نیکی یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ ایمان کرے. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا حربہ جو ہوتا ہے وہ تردید ڈالنے کا ہوتا ہے, وہ تشکیک ڈالنے کا ہوتا ہے, وہ شک میں لوگوں کو جو ہے وہ مبتلا کرنے کا جو حربہ ہوتا ہے. وقت بالکل کم ہو رہا. تیسری چیز جھوٹا تقدس مقابلے میں پیدا کرنا, جھوٹا ادارہ پیدا کر دینا. اگر رسول اللہ مسجد بنا رہے ہیں قباء میں تو ان کے مقابلے میں مسجد زرار کی تعمیر ہو رہی ہے, اس کے مقابلے میں ایک ایسی مسجد کی اور تعمیر ہو رہی ہے کہ جس کو یہ, یا دوسری اس کی بہترین مثال یہی جنگ صفین جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. کیا ہو گیا 11 دنوں کے بعد, کون سی ایسی مسئلے بن گئے, کون سی ایسی مصیبت آ گئی, کون سی ایسی مشکل پیدا ہو گئی. 11 دنوں میں کیا ایسا ہو گیا کہ جناب جیتی ہوئی جنگ امیر المومنین اور یہ لشکر سارے کا سارا بھاگ گیا, 2 حصے زیادہ افراد جو ہیں وہ ان کے مارے گئے. تو اس وقت عمر ابن عاص نے کہا کہ جناب معاویہ امیر شام ہم بچیں گے نہیں, علی علیہ السلام کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے,
تو اس وقت کیا کیا گیا؟ اسے کہتے ہیں تقدس کاذب. کہا جی نیزے کے اوپر قرآن چڑھا لو، نیزے کے اوپر قرآن چڑھا لو، خود لوگ تقسیم ہو جائیں گے. امیر المومنین کے لشکر کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیسے لڑائی کریں، ہم قرآن کے ساتھ کیسے جنگ کریں، ہم قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، امیر المومنین سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ صفین جو ہے اتنے افراد کے شہید ہونے کے باوجود بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، اور شام میں جو ہے وہ ان کی حکومت جو ہے تقریباً اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی. تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ چونکہ رہبریت کو بھی کمزور کیا گیا. یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ تردید کی جاتی ہے دشمن کی طرف سے کسی چیز کو خراب کرنے کے لیے، اور آخری چیز جو ہے وہ تقدس کاذب ہو گیا. تو بہرحال ان چیزوں سے نکلنا کیسے ہے، ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم جس دن پتہ چلا میرے چچا آزر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے ٹھیک راستے پہ نہیں چل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فلما تبین لہ انہ عدو اللہ. جب ابراہیم کو پتہ چلا آزر اللہ کا دشمن ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے اپنے چچا سے برات کا اظہار کر دیا. کہا لوگوں میرے چچا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چچا ہم میں سے نہیں ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. جس کی وجہ سے تو ہمارے لیے بھی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں تو دشمن سے برات کا ہمیں اظہار کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وصداقت جعفریہ والفیض القاظمیہ وذریت الرضویہ وجودت التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بامر اللہ. پروردگارہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں میں محشور فرما، امام زمانہ کے ناصرین میں محشور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد و آلہ.